اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے بڑا اہم ٹاپک ہے کہ رہائشی جائیداد پہ کتنا ٹیکس عائد ہوتا ہے اور کون سی ایسی جائیداد ہے اور کون سے ایسے اشخاص ہیں جو کہ جن پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، جو کہ ٹیکس سے ایگزیمپٹڈ ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ جو رہائشی پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس پراپرٹی پہ کتنا ٹیکس عائد ہوتا ہے اور کون سے لوگ ایسے ہیں جن پہ یہ ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رہائشی جائیداد سالانہ تشخیص جو ہے یہ اسسمنٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا بات کہ یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ جب بھی کسی پراپرٹی پر انہوں نے ٹیکس عائد کرنا ہوتا ہے تو ایز پر لا قانون کے مطابق ان کو اس کی پہلے اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ اس پراپرٹی کی اس ایریا کی ہر ایریا کی اسسمنٹ مختلف ہوتی ہے۔ تو وہ انکم ٹیکس والے ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ ہر ایریا کے حساب سے وہ جہاں پہ انہوں نے ویلیو جو انہوں نے وہ مقرر کی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جو ہے اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں۔ اسسمنٹ کے بعد یہ جو تشخیص ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسسمنٹ کرتے ہیں۔ اسسمنٹ کرنے کے بعد پھر اس پراپرٹی پہ وہ اسی اسسمنٹ کے حوالے سے کے مطابق جو ہے وہ اس پہ ٹیکس جو ہے وہ عائد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو پہلی بات ہے کہ رہائشی جائیداد کی سالانہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پراپرٹی ٹیکس سالانہ ہوتا ہے۔ سالانہ تشخیص جو ہے وہ 6400، جو میں فگرز بول رہا ہوں وہ فگرز آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ کتنی فگرز پہ آپ کا ٹیکس عائد ہوتا ہے اور اس فگر کے بعد آپ کا ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔ یہ بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا اور ذرا غور سے اس کو اس حوالے سے سنیے گا۔ کوئی بھی پراپرٹی رہائشی جائیداد کی سالانہ تشخیص جو ہے وہ اگر اسسمنٹ ہوئی ہے 6480 روپے اور کمرشل جائیداد کی تشخیص جو ہے وہ 4320 روپے تک ہونے کی صورت میں ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رہائشی پلاٹ جو ہے جس کی سالانہ تشخیص جو ہے اسسمنٹ جو ہے وہ 6480 ہو، اور جو کمرشل جائیداد کی ہے وہ اگر اس کی تشخیص جو ہے اگر اس کی اسسمنٹ ہوئی ہے 4320 روپے تک ہونے کی صورت میں ٹیکس وہ لاگو نہیں ہوگا۔ پھر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا چلوں، انکم ٹیکس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ والے جو ہے وہ اس کی تشخیص کرتے ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس ایریا کی کیا اسسمنٹ ہوگی، وہ اسی کے مطابق چلے گا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ بیوہ، متعلقہ، نابالغ، یتیم اور اپاہج، اس پہ مذکورہ جائیداد کی مالک یا مالکہ ہیں۔ کون کون سے ہیں ایک بیوہ ہوگی، ایک متعلقہ ہوگی، نابالغ ہو گیا، یتیم ہو گیا اور کوئی معذور اپاہج شخص۔ اگر یہ کسی پراپرٹی کے مالک ہیں اور اسے 12150 روپے سالانہ ٹیکس کی حد تک معافی ہے، ان لوگوں کو اگر ان کی اسسمنٹ کے مطابق ان کا ٹیکس 12150 روپے بنتا ہے تو ان کو اس ٹیکس سے ان کی معافی ہے، باقی ماندہ ٹیکس قابل ادائیگی ہوگا۔ لیکن کیونکہ وہ اسسمنٹ وہ آپ کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے بتائیں گے کہ یہ آپ کی پراپرٹی کی اسسمنٹ، اس میں ایریا کے حوالے سے آپ کی اسسمنٹ اتنی بنتی ہے، تو پھر اگر اتنی بنتی ہو تو پھر آپ وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ ادا نہیں کریں گے، وہ آپ کی چھوٹ ہے ان لوگوں پہ جو کہ میں نے بتائے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ اس سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ ٹیکس دینا پڑے گا، وہ بھی ریشو جو ہے وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 3 پہ کہ بیوہ، متعلقہ، نابالغ، یتیم، اپاہج شخص مذکورہ جائیداد میں حصہ دار ہو تو اس سے اپنے حصہ کی حد تک ٹیکس کی معافی حاصل ہوگی۔ اگر حصہ دار مشترکہ پراپرٹی ہو، اگر وہ حصہ دار ہوں تو ان کو اپنے حصہ کی حد تک جو ہے وہ اس کو ٹیکس کی معافی ہوگی، اور جس کی زیادہ سے زیادہ حد 12150 روپے سالانہ ہوگی، جبکہ باقی ماندہ ٹیکس قابل ادائیگی ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے کہ وفاقی، صوبائی، ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں 1 کنال کی حد تک ذاتی رہائش، گھر کا ٹیکس یا گھر کی جزوی طور پر کرایہ داری کی صورت میں رہائشی حصہ کی حد تک پراپرٹی ٹیکس کی معافی حاصل ہے۔ یہ بات آپ دوبارہ غور سے سن لیجیے گا کہ وفاقی یا صوبائی ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں، ریٹائرڈ سرکاری ملازم، آفیسرز کی بات نہیں ہے، سرکاری ملازم کی بات کر رہے ہیں، ہونے کی صورت میں 1 کنال کی حد تک آپ کو چھوٹ ہے۔
اگر سرکاری ملازم ہے وہ صوبائی ہے یا وفاقی ہے وہ ان کو 1 کنال کی حد تک جو اگر انہوں گھر رہائشی گھر ہو ان کا کہ وہاں پہ رہ رہے ہوں تو ان کے 1 کنال کی حد تک ان کو پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ معاف ہے۔ اور اس کے علاوہ یا گھر کی جزوی طور پر کرایہ داری، اگر وہ انہوں نے کچھ حصہ گھر کا کرائے پہ دیا ہوا ہے اور کچھ حصہ میں خود رہ رہے ہیں تو جس حصہ کی حد تک وہ خود رہ رہے ہیں اس حصہ کی حد تک ان کو ٹیکس معاف ہے، اور جو انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ 5 مرلہ تک رہائشی مکان علاوہ ایک کیٹیگری، یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ آپ کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے بتائیں گے کہ کس کس کیٹیگری میں کون کون سی جائیداد جو ہے کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ ایک کیٹیگری کے ٹیکس کی معافی حاصل ہے۔ 5 مرلہ تک کہ رہائشی مکان علاوہ ایک کیٹیگری اس میں شامل نہیں ہے، علاوہ ایک کیٹیگری کے ٹیکس کی معافی حاصل ہے۔ اگر 5 مرلے کی اگر کوئی شخص کسی گھر میں رہ رہا ہے تو اس کو پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ اس کو معاف ہے۔ اگر 5 مرلہ کی جائیداد کا کچھ حصہ رہائشی مقاصد کے لیے کے علاوہ کمرشل استعمال ہو رہا ہو تو رہائشی حصہ کی حد تک ٹیکس معاف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 5 مرلہ کا جو بندہ کسی گھر میں رہ رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کا گھر 5 مرلے کا ہے تو اس کو پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ معاف ہے، اس کو پراپرٹی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ اگر 5 مرلہ میں سے کچھ حصہ کوئی شخص جیسے کوئی دکانیں بنا لیتے ہیں، دکانیں کچھ حصہ میں گھر میں رہائش رکھ لی اور ساتھ ہی کوئی دکان بنا لی، دکان کی حد تک ٹیکس معاف نہیں ہوگا، لیکن جو آپ رہائش رکھی ہوئی ہے، یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہ رہائشی جو ہے وہ پراپرٹی کی کر رہا ہوں کہ رہائشی پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ 5 مرلے کی حد تک جو بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 مرلے کے کسی گھر میں رہ رہا ہے تو اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، اس کو ٹیکس معاف ہے۔ یہ تھے جی وہ کیٹیگریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں ٹیکس جو ہے وہ معاف ہے اور ٹیکس آپ کو نہیں دینا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کو معافی کے لیے یہ آپ کو کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کو ٹیکس نہ آئے، یا آپ جو ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بتا دیں کہ جی یہ میں ٹیکس جو ہے مجھ پہ نہیں لگتا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک جو متعلقہ جو ہے وہ ٹیکس آفیسر ہے، متعلقہ جو آپ کا آفس ہے وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں گے، اپنی پراپرٹی کی اس میں تفصیل لکھیں گے کہ میرا گھر جو ہے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ آپ کی پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر جو ہے وہ جو پراپرٹی ہے رہائشی جو پراپرٹی ہے وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے جس میں آپ کا ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، تو پھر وہ آپ کا ٹیکس جو ہے آپ کو نہیں بھجوا سکتے اور نہ ہی آپ اس پراپرٹی پہ ٹیکس ادا کریں گے۔ یہ تھی جی وہ پراپرٹی جن پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ گاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔